السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہمارا سبق نمبر 3 جو ہم پڑھ رہے تھے اس کا لیکچر نمبر 4 ہے، تو شروع کرتے ہیں ریڈنگ۔ تھوڑا سا ریکیپ کرتی ہوں۔ پچھلے پیراگراف میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مابا کو سراغ مل گیا تھا، اس نے کھجوروں کا درخت دیکھ لیا اور اسے یہ خوشی حاصل ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہونے والا ہے اور ان سے آپ کی ملاقات ہونے والی ہے۔ تو پھر آگے ہم پڑھتے ہیں کہ اس سے آگے پھر کیا ہوا۔ آخر ایک دن وہ آ گھڑی پہنچی جس کا مابا کو شدت سے انتظار تھا۔ وہ اپنے آقا کے باغ میں ایک درخت پر چڑھ کر کھجوریں توڑ رہا تھا۔ آقا کون ہوتا ہے؟ مالک، مالک کو کہا جاتا ہے۔ وہ مالک کے باغ میں ایک درخت پر چڑھ کر کھجوریں توڑ رہا تھا، آقا نیچے بیٹھا تھا۔ اتنے میں ایک یہودی شہر سے بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا، یہودی کون ہوتا ہے؟ جو اسلام کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں، جو مسلمان نہیں ہوتا اسے کہتے ہیں یہودی۔ خدا بنو قبیلے کو غارت کرے، غارت کا مطلب ہے ختم کرے، تباہ و برباد کرے۔ سب کے سب کعبہ میں ایک شخص کے پاس بھاگے جا رہے تھے جو مکہ سے آیا اور اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کی۔ مابا کے کانوں تک یہ الفاظ پہنچے تو اس کے جسم میں ایک سنسنی کیا ہوتی ہے؟ ایک لہر سی پیدا ہو گئی، ایک گھبراہٹ سی، ایک چستی سی پیدا ہو گئی۔ اس کے دل نے گواہی دی کہ تیری منزل تجھے مل گئی ہے۔ وہ بدحواس ہو کر درخت سے نیچے اترا اور آنے والے یہودی سے بے چین ہو کر پوچھا۔ بدحواس کا مطلب ہے ہوش کھو دینا۔ ہوش کھو کر وہ درخت سے نیچے اترا اور یہودی سے بہت بے قراری سے، یعنی بے چین کا مطلب ہے بے قراری سے پوچھا، تم کیا کر رہے تھے؟ ذرا پھر سے کہنا، تم کیا کہہ رہے تھے؟ ذرا پھر سے کہنا۔ مابا کے آقا نے ایک زوردار تھپڑ مابا کے منہ پر مارا، ٹھیک ہے۔ ان کو اس کے جو آقا تھا، جو مالک تھا، اس کو مابا کی یہ بات پسند نہیں آئی، اس نے اسے مارا۔ جا کمبخت اپنا کام کر، تجھے ان باتوں سے کیا غرض؟ کمبخت کا مطلب جس کی کوئی وہ عزت نہ ہو، کسی غلام کو یا نوکر کو کہا جاتا ہے کہ تمہیں ان باتوں سے کیا لینا دینا، تم اپنا جا کے کام کرو۔ مابا دل پہ پتھر رکھ کر خاموش ہو گیا۔ دل پہ پتھر رکھنے کا مطلب ہے صبر کر کے خاموش ہو گیا، لیکن اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ صبر کا پیمانہ لبریز ہونے کا مطلب ہے صبر ٹوٹ جانا، ٹھیک ہے۔ اس کو یہ بات اس کے دل میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ اس وقت تو چپ کر گیا، لیکن وہ دل میں اس بارے میں سوچ رہا تھا۔ آخر چند روز بعد اسے موقع ملا تو کھانے کی کچھ چیزیں خرید کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے برگزیدہ کہتے ہیں پاک، اونچے اور بڑے بندے، آپ اور آپ کے ساتھی غریب الوطن ہیں۔ غریب الوطن کا مطلب جو اپنے ملک سے نکل گئے ہوں یا آ گئے ہوں، ان کو کہا جاتا ہے۔ آپ اور آپ کے ساتھی جو ہے وہ مکہ سے آئے ہوئے ہیں، مدینہ میں ہیں، غریب الوطن اس طرح، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں میں نے صدقے کے لیے رکھی ہیں، آپ سے بڑھ کر بھلا اور کون مستحق ہو سکتا ہے، انہیں قبول فرما لیں۔ صدقہ کیا ہوتا ہے؟ جو ہم کسی تکلیف کو ہٹانے کے لیے دیتے ہیں۔ مستحق، حقدار۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مابا سے چیزیں لے لی، صحابہ میں تقسیم کر دی اور خود نہ کھائی۔ تو مابا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چیک کرنے کے لیے کہ آپ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جان کے ان کو صدقہ دیا، کیونکہ پیچھے راہب نے ان کو بتایا تھا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ نہیں لیں گے، وہ صرف ہدیہ لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کیا، صدقہ لے کر صحابہ میں تقسیم کر لیا اور خود کچھ نہ کھایا۔ مابا دل ہی دل میں خوش ہوا کہ اموریہ کے راہب کی بتائی ہوئی ایک علامات تو دیکھ لی اور وہ صدقہ قبول نہیں کرتے، یعنی وہی بات ہوگی جو میں نے آپ کو بتائی کہ انہوں نے صدقہ قبول نہیں کی۔ کچھ دن بعد پھر مابا کھانے کی چند چیزیں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور چیزیں بطور ہدیہ پیش کی۔ ہدیہ کیا ہوتا ہے؟ تحفے کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ صدقہ کیا ہوتا ہے؟ ہم کسی مشکل کو ٹالنے کے لیے دیتے ہیں، اور ہدیہ تحفے کو کہا جاتا ہے۔ آپ نے ہدیہ قبول فرمایا، کچھ خود نوش فرمایا۔ نوش فرمانے کا مطلب ہے خود کھایا، باقی صحابہ اکرام میں تقسیم کر دیا۔ مابا کو یقین ہونے لگا کہ یہی اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن ابھی خاص نشانی مہر نبوت دیکھنا باقی تھی۔ یہ ہے مہر نبوت، ٹھیک ہے، یہ مہر نبوت دیکھنی تھی، جس کی وجہ سے مزید ان کو اس بات کا یقین ہو جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ یہ ہے مہر نبوت، ٹھیک ہے۔ ایک دن مابا کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جنازے کے ساتھ قریبی قبرستان میں تشریف لا رہے ہیں۔ بھاگتا ہوا وہاں پہنچا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب سے سلام کر کے پشت مبارک کی طرف بیٹھ گیا۔ پشت مبارک کا مطلب کمر کر کے بیٹھ گیا، ٹھیک ہے، ادب سے، عزت سے سلام کر کے بیٹھ گیا۔ وہ منتظر تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک سے کپڑا ہٹے تو مہر نبوت دیکھوں، ٹھیک ہے۔ منتظر کا مطلب انتظار، وہ انتظار کر رہا تھا کہ آپ کی کمر مبارک سے کپڑا ہٹے گا تو میں یہ والی مہر نبوت دیکھوں۔ مہر کا کس کو کہتے ہیں؟ ٹھپے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو سٹیمپ ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مابا کے دل کی کیفیت کو بھانپ لیا۔ بھانپ کا مطلب ہے دیکھ لیا، جان لیا۔
پشت مبارک سے کپڑا ہٹایا، ماں باپ کے سامنے مہر نبوت اپنی پوری ذو فشانیوں کے ساتھ موجود تھی۔ کیا لفظ ہے؟ ذو فشانیوں، اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ، ذو فشانی کہتے ہیں شان و شوکت کے ساتھ موجود تھی۔ ماں باپ بے قرار ہو کے آگے بڑھا اور کانپتے ہوئے ہونٹ مہر نبوت پر رکھ دیے اور زاروں قطار رونے لگا۔ ٹھیک ہے، بے قرار ہو کر کا مطلب ہے بے چین ہو کر، اور مہر نبوت نبوت کی نشانی، زاروں قطار بہت زیادہ رونا۔ بے چین ہو کر آگے بڑھا اور کانپتے ہوئے ہلتے ہوئے ہونٹوں سے مہر نبوت یعنی مہر نبوت پر اپنے ہونٹ رکھ دیے اور رونے لگ گیا، بہت زیادہ رونے لگ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سامنے آؤ ماں باپ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ بیٹھا، جستجوئے حق میں جن مراحل سے گزرا تھا شروع سے آخر تک بیان کیے، یعنی جتنے مراحل سے گزرا، وہ جتنے بھی راہب سے ملا، 3-4 راہب سے ملا تھا، پیچھے ہم نے پڑھا، کبھی عیسائی سے، کبھی کس سے، کبھی نصیباً میں، کبھی شام میں، ٹھیک ہے، یہ سارا ہم نے پیچھے پڑھا تھا۔ تو وہ سارا جو مرحلہ تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کو مشرف با اسلام کیا۔ مشرف با اسلام کا مطلب ہے مسلمان کیا، اسلام کے دائرہ میں داخل کیا کر کے اس کا نام اسلامی نام سلمان رکھا، جو فارس سے تعلق کی بنیاد پر حضرت سلمان فارسی کے جلیل القدر بہت زیادہ عزت والے نام سے مشہور ہوئے۔ اور یہ وہی سلمان فارسی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اذان دی تھی، اور یہ جب تک اذان نہیں دیتے تھے دن نہیں نکلتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا ہمارا آج کا لیسن۔ اب ہم اگلے لیسن میں جو اگلے ویڈیو میں آپ کو میں ایکسرسائز کراؤں گی، آپ مجھے اس کی ریڈنگ کی ویڈیو بنا کر بھیجیں، اور میں نے آپ کو اس دن کہا تھا کہ میں نے اسکل 1 آپ کو بتائی ہے کہ آپ نے ریڈنگ کرنی ہے اور مجھے بھیجنی ہے۔ آج آپ کی اسکل 2 ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی رائٹنگ امپروو کرنی ہے، رائٹنگ کریں اور مجھے بھیجیں ویڈیو میں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔